آپ کا تعارف اور قبول اسلام کی وجوہات۔ میرا مسیحی نام مونیکا تھا، اسلامی نام فاطمہ۔ 2 ستمبر 1943 عیسوی کو چیکو سلوواکیہ میں پیدا ہوئی تھی، لیکن بعد میں مغربی جرمنی میں رہائش اختیار کر لی۔ وہیں 21 اپریل 1963 عیسوی کو 20 برس کی عمر میں ایک ترک عالم استاد عمر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی شخصیت کا تعارف ہم مسلمان کیوں ہوئے کے سلسلے میں محترمہ فاطمہ، ان کا تعلق چیکو سلوواکیہ سے ہے، تو جاری رکھتے ہیں ان کا قبول اسلام کا واقعہ۔ جہاں تک قبول اسلام کی وجوہ کا تعلق ہے تو بچپن ہی سے میرا ذہن غور و فکر کا عادی رہا ہے۔ ہر معاملے کی عقلی توجیہ کرنا اور حالات و واقعات کی فلسفیانہ بنیادیں تلاش کرنا میرا پسندیدہ عمل تھا۔ اس پہلو سے جب اپنے آبائی مذہب عیسائیت پر غور کیا تو ذہن کو شدید دھچکے لگے اور یہ مذہب مجھے قطعی غیر عقلی و غیر منطقی نظر آیا۔ گھبرا کر دوسرے مذاہب مثلاً یہودیت اور ہندو مت کا مطالعہ شروع کیا، مگر دماغ نے انہیں بھی قبول نہ کیا۔ گوہر مراد اگرچہ ہاتھ نہ آیا، مگر میرا وجدان کہتا تھا کہ خالق کائنات نے انسان کو ازلی ہدایت سے محروم نہیں رکھا اور میں اس ہدایت کو ایک روز ضرور پا لوں گی۔ یہ وہ ایام تھے جب میرے والد چیکو سلوواکیہ کو خیر بات کہہ کر مغربی جرمنی میں آباد ہو گئے تھے۔ مغربی جرمنی میں لاکھوں کی تعداد میں ترک باشندے کام کرتے ہیں۔ مذاہب کے معاملے میں میرا تجسس مجھے ان کے قریب لے گیا اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہ لوگ اپنے خاندانی اور معاشرتی نظام کے اعتبار سے یورپ کے اندھیروں میں روشنیوں کے مینار دکھائی دیتے تھے، اور یہیں سے میں ان کے مذہب اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے بارے میں میرا ابتدائی تاثر کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ میرے جاننے والے مسلمانوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو محض موروثی طور پر اسلام سے منسوب تھے یا جو اسلام کی ایسی بگڑی ہوئی شکل سے وابستہ تھے جو مشرق میں رواج پا گئی ہے۔ اس کے باوجود میں ان کے بلند اخلاق سے متاثر ہوئی اور میں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا۔ اسلام کے بارے میں کتب کا مطالعہ کیا، قرآن کا ترجمہ پڑھا اور ایک فاضل ترک استاد عمر سے طویل گفتگویں کی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسلام کی اصل تعلیمات اور مسلمانوں میں مروجہ رسوم و رواج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، اور اسلام بعینہ ہی وہی مذہب ہے جس کی تلاش میرے وجدان اور روح کو ایک عرصے سے تھی۔ میں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ اسلام مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اس کی بے میل پاکیزہ تعلیمات میری عقل اور فطرت کو اپیل کرنے لگی ہیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ پرکشش اسلام کا مثالی معاشرتی نظام تھا جو بلا تمیز رنگ و نسل سب انسانوں میں برابری اور مساوات پر استوار ہے۔ پھر روحانی اور دنیاوی معاملات میں بے پناہ آسانی اور رخصت اور دونوں کے تقاضوں کو توازن و اعتدال کے ساتھ انجام دینے کی ترغیب۔ علم و عقل کی یہ کار فرمائی کہ طلب علم مرد و عورت سب پر فرض کر دیا گیا۔ پھر عورت کو جو بلند مرتبہ اور عزت و احترام دیا گیا، اس سے تو میری روح جھوم اٹھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا اور انسان کے درمیان بلا واسطہ تعلق، ان سب چیزوں نے میرے دل و دماغ کو مسحور کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلسفی نہیں تھے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اسلام ان کے ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ وحی الہی کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس کی طرف اللہ نے شروع ہی سے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اور آج بھی صرف اسی مذہب میں یہ حوصلہ ہے کہ زمانے کے مسائل کا سامنا کر سکے اور دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھے۔ اس یقین کے فوراً بعد میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے قبول اسلام کا رد عمل آپ کے خاندان اور حلقہ تعارف میں کیا ہوا؟ رد عمل مختلف نوعیت کا تھا۔ والدہ بے اختیار رو پڑیں اور مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے کہا، میری خواہش کا احترام اسلام قبول کرنے سے زیادہ اہم اور باسعادت ہے۔ میری دادی نے اسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی اور اعلان کر دیا کہ یہ ایک عمدہ دین ہے،
اسے قبول کر کے مونیکا نے غلط حرکت نہیں کی۔ میری ایک سہیلی نے میرے اس عمل کو گناہ قرار دے کر مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے برملا استہزاء اور طنز کا رویہ اختیار کیا، مگر میں نے کسی کے منفی رد عمل کا کوئی اثر نہ لیا۔ میں نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا تھا اور اس سے بال برابر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوال: آپ کے خیال میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اشاعت اسلام کا آسان طریقہ جو ایک مبلغ یا طالب علم اختیار کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل اور کردار سے عمدہ مثال پیش کرے۔ اخلاقی اعتبار سے انحطاط پذیر یورپین معاشرے کا ایک فرد جب کسی شخص کو ایثار، شرافت، دیانت، بے غرضی اور انسانی احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھے گا تو یقیناً متاثر ہوگا اور اسلام کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن افسوس کہ اسلامی دنیا اس اہم معاملے کی طرف سے غافل ہے اور باعمل و با کردار مسلمان بننے کی کوششیں نہیں کی جاتی۔ فروغ اسلام کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اشاعت اسلام کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ مسلمان کسی تبلیغی اور اشاعتی اسلامی جماعت سے رہنمائی حاصل کریں اور اہل علم کے تعاون سے بھرپور علمی اور دینی معلومات سے مالا مال ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اسلام کے لیے حالات بہت کی سازگار ہیں۔ اس میں ایک عالمگیر دین بننے کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ اس دور کے انسان کی تمام روحانی اور مادی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کے پیروکار اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔